اچھا، بات سنو رشید۔ ارشد نے رشید کو جاتے ہوئے روکا۔ جی صاحب، میں نے تمہیں کہا تھا ایک ملازمہ کا بندوبست کرو۔ پہلے والی تو بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ جی صاحب، میں نے بات کی ہے، میری بیٹی ہے صاحب، آپ اسے ہی نوکری دے دے۔ رشید اس قدر مجبور تھا کہ اپنی بیٹی کی بھی ملازمت کے لیے مان گیا تھا، اور اب وہ جوان بھی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کی بات کی فکر رشید کو فکر مند رکھتی تھی۔ رشید کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو نشے کی لت پڑ چکی تھی۔ رشید کی بیوی جو اب بیماری کی حالت میں تھی، گھر میں فاقوں کی کیفیت تھی۔ رشید کے بیٹے نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کر دی تھیں۔ اب رشید کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ، بس ایک یہی نوکری تھی جو کہ پچھلے 30 برس سے کر رہا تھا۔ نہایت مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی آمنہ کو آگے پڑھانے سے روکا تھا، کیونکہ آمنہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور آمنہ کے کئی رشتے بھی آئے تھے، مگر ہر رشتہ 40 سال سے لگ بھگ بڑے ہی لوگوں کا آتا تھا۔ اگر کوئی جوان رشتہ آتا بھی تو وہ انکار کر دیتے اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ کوئی بھی اس گھر میں شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اچھا تم ایک کام کرنا، کل اپنی بیٹی کو آفس ہی لے آنا، نگینہ سے ملوا دینا۔ جی صاحب، جی ٹھیک ہے صاحب جی، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ رشید نے ڈرتے ہوئے ارشد سے عاجزانہ انداز میں سوال کیا۔ رشید، ابھی پرسوں ہی تو تمہیں پیسے دیے تھے، اب پھر سے؟ چلو جاؤ، اب بعد میں لینا۔ ارشد کا یہ رویہ نگینہ کو حیران کر رہا تھا، کیونکہ ارشد آفس اور باہر تو سب سے ہنس کر اور خوش مزاجی سے بات کرتا تھا، مگر گھر کے اور آفس کے نوکروں سے بہت غرور سے بات کرتا تھا۔ نگینہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج سے پہلے اتنا شاندار محل نما گھر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نگینہ کی دائیں سائیڈ پہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے پورشن کی جانب جا رہی تھی۔ سامنے قیمتی صوفے اور ٹی وی لاؤنج میں ایک بڑی LCD لگی تھی۔ اس گھر میں 8 سے 10 کمرے نیچے اور اوپر والے پورشن میں 8 کمرے تھے۔ یہ گھر تقریباً 50 مرلے کا ہوگا، جس کی ڈیکوریشن شاید اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ ہر کمرے میں AC اور ٹائلز لگی ہوئی تھی۔ تم ادھر بیٹھو، میں اپنی والدہ کو بتا کر آتا ہوں۔ ارشد نے نگینہ کو صوفے پر بیٹھنے کا بولا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا اور نگینہ کو امی سے ملوایا۔ ماما، یہ ہے نگینہ۔ نگینہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ارشد کی والدہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ بولے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ نگینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ماں راضی نہیں۔ ارشد کی ماں ارشد سے بہت مغرور عورت تھی، مگر ارشد بھی اس کا بیٹا تھا جو اپنا بزنس دیکھ رہا تھا اور والدہ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی والدہ اکیلی گھر میں رہ کر بیمار ہو چکی تھی، مگر ارشد کو اپنے کام سے مطلب تھا، اسی وجہ سے اس کی والدہ اسے سمجھاتی تھی، مگر اب وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ ارشد کی ہر بات ماننا اس کی ماں کی مجبوری تھی۔ ارشد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ زبیدہ بیگم، ارشد کی ماں، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہیلو ڈاکٹر فراز، میں ارشد بات کر رہا ہوں، گھر تشریف لائیں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ارشد اب کسی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ نگینہ، تم امی کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نگینہ کو اب پریشانی لاحق ہو گئی کہ وقت بہت ہو گیا ہے، امی ابو انتظار میں ہوں گے اور رات کے 10 بج گئے تھے۔ جاؤ، نگینہ نے اسبات میں سر ہلایا اور ارشد باہر چلا گیا۔
ڈاکٹر 10 منٹ میں آ گیا تھا۔ نگینہ تم ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ۔ ارشد نے اشارے میں نگینہ سے بات کی اور نگینہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں بھی اے سی آن تھا۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک نے کس قدر کیئرنگ خاوند دیا ہے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ نگینہ شیشے کے سامنے دوپٹہ اتارے اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ نگینہ کے جسم سے نکلنے والی مہک پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر اسے احساس نہ ہو رہا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بال سنوارتی رہی کہ ارشد نگینہ کے پیچھے سے کمر کی جانب سے بغل گیر ہو گیا۔ ارشد یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ نہیں میری جان، امی سو چکی ہیں اور گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جدھر ارشد نے پہلی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی سب کیا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو اس طرح سے پکڑ رکھا تھا، نگینہ کو اس کا پکڑنا بھی پاگل بنا رہا تھا۔ ارشد پلیز مت کریں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد جو اب نگینہ کے سامنے آ چکا تھا، اس کا چہرہ تھام کر نگینہ کو مکمل مدہوش کر چکا تھا۔ اب نگینہ نے بھی خود کو آزاد کروانے کی کوشش چھوڑ دی تھی۔ نگینہ مکمل طور پر اپنی ہوش کھو بیٹھی اور ارشد کے رنگ میں خود کو رنگوا لیا۔ نگینہ غصہ میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ ارشد آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا نگینہ کے آنسو مسلسل جاری تھے کہ ارشد نے نگینہ کو بہت پیارے انداز میں معذرت کی اور کہا کہ تم میری عزت تھی اور اب بھی ہو۔ ارشد ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ نگینہ جو اب قرب کی حالت سے گزر چکی تھی کہ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کپڑے پہن لو۔ نگینہ کچھ بولے بغیر تیار ہو چکی تھی اور گھر پہنچ کر خود کو کوستی رہی۔ نگینہ کو کپ کپی رات سے لگی ہوئی تھی، وہ ٹھیک طریقہ سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ نگینہ نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا۔ ارے بیٹا تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، کتنا جسم تپ رہا ہے۔ نگینہ کو چپ لگی ہوئی تھی۔ دوا لینے کے بعد نگینہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ موبائل آن کرنے پر 50 کے لگ بھگ میسیجز نگینہ کو موصول ہوئے، جس پر تحریر تھا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں، کل میں تمہارے گھر امی کو لے کر پہنچ رہا ہوں، اپنے والدین کو بتا دینا۔ اس بات پر نگینہ کو کافی حد تک سکون ملا اور 2 دن آفس نہ گئی۔ دروازے کی بیل بجنے پر نگینہ نے دروازہ کھولا۔ ارشد اور اس کی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر دوپٹے کو سیٹ کیا۔ السلام علیکم کہہ کر راستے سے ہٹ گئی۔ نگینہ پہلے ہی اپنے والدین کو بتا چکی تھی۔ آؤ بیٹا۔ نگینہ کی والدہ نے بہت احترام سے ارشد کا استقبال کیا اور روم میں بٹھا لیا۔ زبیدہ بیگم اب کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بیٹا کیا کھائیں گے آپ نگینہ کی والدہ نے آنے والے مہمانوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، کھانے پینے نہیں آئے۔ زبیدہ نے ارشد کے منہ سے امی کا نام سنا تو ارشد کی طرف گھورنے لگی۔ ارشد نے ساتھ ہی بات کو بدل دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ نگینہ کی والدہ نے دروازہ کھلنے پر نگینہ کو اندر آنے کو کہا۔ نگینہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ نگینہ نے ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے نظریں چباتے ہوئے ناراضگی کے انداز میں ارشد کو دیکھا۔ بھرم زدہ چہرہ بنا کر ارشد کے عین سامنے جا بیٹھی۔
نگینہ کی والدہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ بیٹا جاؤ، باقی کا بھی لے آؤ۔ اچھا امی جاتی ہوں۔ نگینہ کے باہر نکلتے ہی نگینہ کا والد کمرے میں داخل ہوا اور بے حد خوشی سے ارشد کو گلے لگا کر ملا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بہن جی آپ کیسی ہیں؟ نگینہ کے والد نے ارشد کی والدہ سے حال و احوال پوچھا۔ جی بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے، کہہ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ ہی بات شروع کر دی۔ بھائی صاحب، ہم لمبی چوڑی گفتگو کے قائل نہیں ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا ہے اور ہم ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ زبیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کی ضد اور خود کی مجبوری کی وجہ سے آمادہ ہوئی۔ زبیدہ کا ماننا تھا کہ اگر بہو آ گئی تو ارشد مجھ سے مزید دور ہو جائے گا۔ زبیدہ غصے کی بھی تیز تھی۔ یہ بات سن کر نگینہ کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کچھ لمحہ خاموشی کے بعد نگینہ کا والد نے جواب دینا شروع کیا۔ زبیدہ بہن، کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، مگر ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جدھر نگینہ نوکری کرتی تھی ادھر ہی شادی کر لی۔ آنٹی، لوگوں کا کام ہے بولنا، تو آپ انہیں بولنے دیا جائے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جب تک آپ اپنے پرانے گھر میں تھے آپ کے تمام رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا؟ ارشد نے نگینہ کے والدین سے بات کرنا شروع کی۔ وہ تو بات ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنٹی، میں سارے حالات سے واقف ہوں، آپ چھوڑ دیں باقی سب۔ زبیدہ، ارے بازی آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، ہم سیٹ کر لیں گے، آپ بس ہاں کریں۔ ہم نے اپنی بیٹی سے بھی اس کی مرضی جاننی ہے، تب ہی جواب دے پائیں گے۔ اب نگینہ کے والدین قدرے فکر مند ہو چکے تھے۔ اچھا اب اجازت دے، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ بیٹا شام کا کھانا کھا کر جانا نا، نگینہ کے والد آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ رہے تھے۔ کیوں نہیں انکل، پھر کبھی چکر لگائیں گے اور اگلی دفعہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لائیں گے۔ تمام افراد اس وقت خوش تھے۔ یہ سب باتیں نگینہ دروازے پہ کھڑی کان لگا کر سن رہی تھی۔ نگینہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آخر کار اسے اس کی محبت ملنے جا رہی تھی، مگر اب ارشد کے سامنے وہ کھلی کتاب بن چکی تھی۔ نگینہ اس حوالے سے تھوڑی پریشان تھی۔ جیسے ہی ارشد اور زبیدہ باہر نکلے نگینہ ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ نگینہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے گئی۔ اب وہ والدین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق اس کے والدین نے اسی بارے میں بات کرنا تھی۔ نگینہ بہت خوش تھی۔ بیٹا ہم نے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے باس آئے ہیں رشتہ لے کر، اور انہیں ساری بات کا پتہ بھی ہے۔ بیٹا اگر تم ہاں کرو گی تو ہم آگے جواب دیں گے۔ نگینہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد والدین سے کہنے لگی، امی ابو، آپ لوگوں کو حق حاصل ہے، جو آپ کا دل کہے وہی کریں۔ اگلی صبح نگینہ گھر سے بے فکر ہو کر نکلی۔ اس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی جدھر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آج نگینہ ارشد کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ ارشد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ نگینہ کے دل میں وہم آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اپنا مطلب نکل گیا ہے تو شاید چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو میرے گھر رشتہ نہ لے کر آتا۔ نگینہ بے چین ہو جا رہی تھی۔
کہ سامنے آنے والی گاڑی کے ہارن نے نگینہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گاڑی نہیں لگ رہی تھی۔ جب گاڑی نگینہ کے سامنے آ کر رکی تو نگینہ کی جان میں جان آئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد آج کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ارشد؟ آج لیٹ کیوں ہوئے؟ اور تمہارا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ کچھ نہیں نگینہ، موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی۔ نگینہ امی نہیں مان رہی۔ اس لفظ نے نگینہ کے ہوش اڑا دیے۔ جو بھی تمہارے اور میرے درمیان ہوا ہے اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ نگینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور چکر آنے لگے اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر نگینہ نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ارشد کی طرف دیکھا اور سب یاد آ گیا۔ کیسی ہو؟ ارشد نہایت پریشانی کے عالم میں نگینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوا تھا۔ نگینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگینہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے ناگوار نظروں سے ارشد کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ارشد آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ جائیں، آپ مجھے میری زندگی جی لینے دیں۔ نگینہ سخت پریشان تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارشد کی اماں انکار کرے گی۔ ارشد نے نگینہ کو مطمئن کر دیا تھا کہ شادی میں تم سے ہی کروں گا۔ اچھا بابا، غصہ ختم کرو۔ کہا نا، جائیں آپ۔ نگینہ ارشد پر برس پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اتنا قریب نہ آتی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ارشد نگینہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نگینہ، میں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ امی جان مان گئی ہیں اور 2 ماہ تک شادی کے لیے رضامند ہو چکی ہیں۔ ارشد اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ آپ مجھے آزما رہے تھے ارشد، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اس مذاق نے مجھے موت کے منہ میں لا کھڑا کر دیا۔ اچھا بابا، آپ چپ کرو، مذاق کیا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو سہارا دیتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا کر سیدھا کیا۔ ارشد شاید آج اس سے پہلے اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ سوری، آپ کا دل دکھایا۔ نگینہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔